دیکھیں، جب ہم فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم کی بات کرتے ہیں نا، تو ایک تو انسانیت کے ناطے ہمیں یہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ بہت سے غیر مسلم جو ہیں وہ بھی اس کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ تو جب آپ کے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کو سچ بولنا چاہیے۔ تو میں اتنا سچ ضرور بولوں گا کہ اس سارے معاملے میں جو کوشش تھی امریکہ کے پچھلے صدر کی اور موجودہ صدر کی کہ زیادہ سے زیادہ مسلم ممالک اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کریں، اس راستے کی ایک بہت بڑی رکاوٹ اس وقت سعودی عرب ہے۔ کچھ لوگ یہ تاثر دیتے ہیں جی کہ سعودی عرب کی جو حکومت ہے وہ دراصل درپردہ اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتی ہے، لیکن میں آپ کو بطور ایک جرنلسٹ کے اپنی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جو سعودی عرب کی حکومت ہے اس نے واضح کر دیا ہے امریکہ پر کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کی ایک علیحدہ خود مختار ریاست نہیں ملتی تب تک ہم کسی بھی صورت میں اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ آئی ایم اونلی ٹاکنگ اباؤٹ سعودی عربیہ، میں گلف کے باقی کنٹریز کی بات نہیں کر رہا۔ تو اگر سعودی عرب نے ایک سٹینڈ لے لیا تو یہ جو گلف کے باقی کنٹریز ہیں انہوں نے بھی دوبارہ اپنی جو پالیسی تھی اس کو ری تھنک کیا، نظر ثانی کی، اور اب جب تک سعودی عرب کھڑا ہے تو یہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ دوبارہ میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ ابھی جو کچھ دن پہلے پاکستان اور بھارت کی جو کشیدگی تھی اس میں بھی سعودی عرب کا بڑا اہم کردار تھا۔ میں کسی ملک کا نام نہیں لیتا، آپ خود ہی سمجھ جائیں۔ کچھ ممالک ایسے بھی تھے جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے بردرلی مسلم کنٹریز ہیں، لیکن ان کا کردار یہ تھا کہ وہ درپردہ مودی صاحب کا جو ایجنڈا ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہے تھے۔ اگین سعودی عرب تھا جس نے کھل کر بہت زیادہ باتیں نہیں کی، لیکن اس نے یہ واضح کر دیا مودی صاحب پر کہ جو بھی ہے اگر آپ نے پاکستان کے خلاف ریڈ لائن کراس کی تو پھر ہم آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔